السلام علیکم دوستو، یہ ویڈیو اور اس میں بیان کردہ واقعات دیوان جرمنی داس کی کتاب مہاراجا سے اخذ شدہ ہیں، جو ہندوستان کے حکمرانوں سے متعلق ایک ننگا سچ ہے۔ یوں تو اس کتاب میں بہت سے راجاؤں کے دلچسپ و عجیب قصے درج ہیں، لیکن آج ہم ذکر کریں گے ایک ایسے مہاراجا کا جن کی عیاشیوں اور بد انتظامیوں کے سبب انگریز بھی اپنا سر پیٹ کر رہ گئے، جبکہ یہ فارمولہ انگریزوں کا ہی وضع کردہ تھا کہ ہندوستان کے راجا مہاراجاؤں کو عورتوں، شراب اور دولت میں اس قدر ڈبو دیا جائے کہ کسی کے دل و دماغ میں بغاوت کا خیال بھی پیدا نہ ہو۔ لیکن یہ مہاراج ان تمام چیزوں میں اس قدر آگے بڑھے کہ انگریزوں کو بھی مجبوراً ان سے جان چھڑوانی پڑی۔ یہ تھے بھارتی ریاست الور کے مہاراجا جے سنگھ پربھاکر۔ ان کی ذہنی پسماندگی کا اندازہ اس واقعے سے کیجیے کہ ایک مرتبہ مہاراجا جے سنگھ راجستھان کے علاقے میں چند انگریز افسران اور امرا کے ساتھ پولو کھیل رہے تھے، جس میں انہیں شکست کا سامنا ہوا۔ مہاراجا نے اس شکست کے بدلے اپنے گھوڑے کو بھرے مجمع میں نہایت بے دردی سے پیٹا۔ بعد میں کئی دن تک اس معصوم گھوڑے کو کھانا تک نہ دیا گیا، جبکہ مہاراجا جے سنگھ کے غرور کا یہ عالم تھا کہ ایک بار مہاراجا نے بمبئی میں مقیم دنیا کے مشہور نجومی ایلسٹر کو الور آنے کی دعوت دی۔ مہاراجا اس نجومی سے آنے والے الیکشن کے متعلق معلومات حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن ایلسٹر نے یہاں آنے کے لیے ایک بھاری رقم کا مطالبہ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ کئی اور کڑی شرائط مہاراجا کے سامنے رکھ دیں۔ بہرحال مہاراجا نے تمام شرائط قبول کر لیں اور ایلسٹر بذریعہ ریلوے الور نامی ریاست پہنچ گیا۔ ایلسٹر جب یہاں پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اسے اسٹیشن لینے کوئی نہیں آیا تھا۔ بیچارے نے آدھا راستہ پیدل طے کیا اور آدھا تانگے پر۔ جب دنیا کا یہ مشہور نجومی مہاراجا جے سنگھ کے محل کے قریب پہنچا تو کسی محافظ نے اسے اندر ہی نہ جانے دیا۔ اسی طرح کئی دن بیت گئے، پیسہ پائی ملنا تو دور، یہ نجومی مہاراجا سے ملنے تک کو ترس گیا۔ بالآخر اس نے واپس بمبئی جانے کا فیصلہ کیا اور ریلوے اسٹیشن پہنچ گیا۔ اس کی بدقسمتی کہ اسے وہاں دو پولیس اہلکار مل گئے اور اسے لے جا کر تھانے میں بند کر دیا۔ کئی مہینے جیل میں گزارنے کے بعد اچانک مہاراجا نے اسے طلب کیا۔ نجومی نے سکھ کا سانس لیا، نئے کپڑے پہنے اور مہاراجا کے مستقبل کا حال بتانے اس کے پاس پہنچ گیا۔ مہاراجا انتہائی بے رخی سے اس نجومی سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ جو آدمی اپنا مستقبل نہیں جانتا کہ اسے الور جا کر کن مشکلات کا سامنا ہوگا، وہ میرا مستقبل کیا بتائے گا۔ اس کے بعد مہاراجا نے دنیا کے اس مشہور ترین نجومی کی واپسی کا ٹکٹ کٹوایا اور بغیر کوئی پیسہ پائی دیے الور سے روانہ کیا۔ مہاراجا جے سنگھ کا ماننا تھا کہ وہ ہندوؤں کے بھگوان شری رام کی اولاد میں سے ہے، جو دنیا کی اعلیٰ ترین نسل ہے، جبکہ وہ یہ بھی مانتا تھا کہ وہ خود بھی ایک بھگوان کا اوتار ہے۔ اسے لگتا تھا کہ عام لوگوں کو چھونا اس کی پوترتا کو کم کر سکتا ہے، اس لیے وہ لوگوں سے ہاتھ نہ ملایا کرتا، یہاں تک کہ ملکہ انگلستان اور وائسرائے سے بھی دستانے پہنے بغیر ہاتھ نہ ملاتا۔ ریاست الور کا حکمران ہونے کے باوجود اسے یہاں کے غریب لوگوں سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ ریاست کی تمام آمدنی اپنے محلوں، ذاتی استعمال کی سڑکوں اور اپنی عیاشیوں پر صرف کرتا۔ انڈیا کا مشہور سرسکا پیلس بھی اسی مہاراجا یعنی جے سنگھ کا تعمیر کردہ ہے۔ مہاراجا جے سنگھ کی کئی مہارانیاں اور کنیزیں تھیں، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ مہاراجا جے سنگھ کو عورتوں میں کوئی خاص دلچسپی نہ تھی۔ اس کے برعکس وہ مردوں کے ساتھ وقت گزارنا زیادہ پسند کیا کرتے، چنانچہ وہ ان مردوں کا انتخاب اپنے وزیروں، سیکرٹریز اور دیگر عہدیداروں میں سے کرتے، یا ریاست میں سے جو شخص ان کو بھا جائے اسے اپنا محبوب بنا لیتے۔ عورتوں میں دلچسپی نہ ہونے کے باوجود کئی مہارانیاں اور کنیزیں محل میں رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ مہاراجا اکثر راتوں میں ایسی فحش دعوتیں منعقد کیا کرتے جن میں انگریز افسران، ریاستی عہدیدار اور دیگر امرا شریک ہوتے۔ یہ دعوتیں ہر قسم کی پابندی سے آزاد ہوا کرتی۔ جو وزیر یا عہدیدار جس مہارانی سے چاہتا تعلق بنا لیتا، نہ تو مہاراجا کو اس پر کوئی اعتراض ہوتا اور نہ مہارانی کو زبان کھولنے کی جرت۔
رفتہ رفتہ اس عمل سے شاہی خاندان کی عورتوں کی بدنامی ہونے لگی۔ سو مہاراجہ جے سنگھ نے یہ حکم جاری کیا کہ شاہی محل میں منعقد ہونے والی فحش محفلوں میں شرکت کرنے والے وزراء، امراء اور دیگر عہدیدار بھی اپنی اپنی خواتین کو ساتھ لایا کریں۔ ان لوگوں نے بہت سر پیٹا مگر لا حاصل، اور وہ سب کے سب مہاراجہ کا حکم ماننے پر مجبور ہوئے۔ چند دن بعد مہاراجہ نے غضنفر علی خان نامی ایک شخص کو ریاست کا وزیر خزانہ منتخب کیا۔ یہ کافی خوبصورت اور مضبوط جسم کے مالک تھے، اس لیے جلد ہی مہاراجہ جے سنگھ کے انتہائی قریب ہو گئے اور ان کا شاہی دعوتوں میں آنا جانا شروع ہو گیا۔ چند ہی دنوں میں غضنفر علی خان مہاراجہ اور مہارانیوں سب کی پسندیدہ شخصیت بن گئے۔ ان کی یہ پسندیدگی وزیر اعظم گردھاری لال اور دیگر وزراء کو بہت زیادہ کھٹکنے لگی۔ ایک مرتبہ مہاراجہ کو اچھے موڈ میں دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آپ کا وزیر غضنفر علی محل میں ہماری عورتوں کے بیچ خوب رنگرلیاں مناتا ہے، جبکہ اپنی عورتوں کو مسلمان ہونے کی وجہ سے ہم سے چھپا کر رکھتا ہے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہے؟ مہاراجہ ان درباریوں کی باتوں میں آ گیا اور اگلی مرتبہ جب غضنفر علی خان محل میں حاضر ہوا تو اسے حکم دیا کہ اس دیوالی پر وہ بھی اپنی بیگم کو لے کر شاہی محفل میں شرکت کرے۔ یہ سن کر غضنفر علی خوب سٹ پٹایا۔ بادشاہ نے اسے 10,000 روپے عنایت کیے اور کہا کہ فوراً اپنی بیگم کو لاہور سے لے آؤ۔ مہاراجہ کی حکم عدولی اسے قید خانے تک پہنچا سکتی تھی، لہذا چپ چاپ لاہور روانہ ہوا۔ جب دہلی پہنچے تو یہاں ایک دوست سے ملاقات ہوئی۔ اس نے یہ مسئلہ سنا تو پوچھا کہ کیا مہاراجہ نے تمہاری بیوی کو دیکھا ہے؟ جس پر غضنفر علی خان نے انکار کیا۔ اب اس دوست نے کہا لگاتے ہوئے اس مسئلے کا ایسا حل تجویز کیا کہ غضنفر علی خان کی ساری پریشانی ہوا ہو گئی۔ چند لمحوں بعد یہ دونوں اشخاص دہلی کے بدنام زمانہ فحاشی کے اڈوں پر ایک خوبصورت لڑکی تلاش کر رہے تھے۔ بالآخر انہیں مطلوبہ لڑکی مل گئی۔ چند دن اسے تربیت دینے کے بعد غضنفر علی خان واپس الور روانہ ہوئے۔ یہ دونوں جب شاہی محفل میں حاضر ہوئے تو سب کی نگاہوں کا مرکز تھے۔ محفل کی شروعات ہوئی۔ وہ لڑکی جو ایک پیشہ ور طوائف تھی، اس نے اپنے ہنر میں محل کی تمام مہارانیوں اور کنیزوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ مہاراجہ غضنفر خان کی بیگم کی کارکردگی سے اس قدر خوش ہوئے کہ اسے 5 لاکھ روپے بطور انعام پیش کیے گئے۔ چند دن الور میں رہنے کے بعد بیگم خان یہاں سے رخصت ہوئیں اور چند ہی دن بعد مہاراجہ کو خبر ملی کہ ڈیلیوری کے دوران بیگم خان کا انتقال ہو گیا ہے۔ مہاراجہ اور دیگر درباریوں نے ان کے غم میں ایک روز کا سوگ منایا، جبکہ غضنفر علی خان دل ہی دل میں اپنے اس دہلی والے دوست کو دعائیں دیتے رہے۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد مہاراجہ آف الور یعنی جے سنگھ کو وائسرائے لاج کی جانب سے دعوت ملی کہ وہ کچھ دن یہاں ہمارے ساتھ شملہ میں گزاریں۔ اس بات پر خوش ہونے کے بجائے مہاراجہ نے ایک طویل فہرست وائسرائے لاج روانہ کی، جس میں لکھا تھا کہ مہاراجہ کو چمڑے کی بنی ہر چیز سے الرجی ہے، سو اسے رہائشی جگہ سے ہٹا دیا جائے، جبکہ مہاراجہ کو کتوں کا پاس رہنا پسند نہیں، اس لیے شملہ کے تمام کتوں کو قید کر لیا جائے۔ وائسرائے لارڈ ویلنگڈن کو یہ باتیں سخت بری لگیں، لیکن انہیں درگزر کرتے ہوئے اس نے مہاراجہ کی ہدایات پر عمل کروایا۔ چند دنوں بعد مہاراجہ شملہ آ گئے۔ ان کے اعزاز میں شاہی کھانے کا اہتمام کیا گیا۔ محفل اپنے عروج پر تھی۔ انگریز افسران اور ملک کے نامور امراء موجود تھے کہ اچانک وائسرائے کی بیوی کا کتا اپنے کمرے سے نکل کر ٹیبل کے نیچے آن بیٹھا اور اتفاق سے مہاراجہ کی ٹانگ اس کتے سے مس ہو گئی۔ مہاراجہ نے وائسرائے کا خیال کیا نہ اس کی بیگم کا۔ غصے میں بڑبڑاتے اور پاؤں پٹکتے فوراً محل سے روانہ ہوئے۔ بالآخر مہاراجہ کی اوٹ پٹانگ حرکتوں سے انگریز تنگ آ گئے اور مہاراجہ جے سنگھ کا داخلہ ان کی اپنی ہی ریاست الور میں ممنوع قرار دیا گیا۔ بیچارے مہاراجہ سیٹھ گووند رام سے قرضہ لے کر یورپ روانہ ہوئے۔ ان کا آخری دور انتہائی تکلیف دہ تھا۔ جب تخت پر واپس آنے کی کوئی امید باقی نہ رہی تو شراب اتنی کثرت سے پینے لگے کہ ایک دن نشے میں چور مہاراجہ سیڑھیوں سے گر کر اپنی ریڑھ کی ہڈی توڑوا بیٹھے اور چند دن بعد سخت اذیت میں ان کی موت واقع ہوئی۔ ارے فرینڈز، 1 منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟
تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔